بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے عبقری میگزین مئی 2025 کا ریویو لے کے آئی ہوں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر عبقری میگزین 2025 ہے اور یہاں پر یہ اس کے کچھ امپورٹنٹ کانٹینٹس ہیں جو کہ اس میگزین میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اولیاء جنات، یہاں پر لکھا ہوا دوسرا نقش، عبقری میگزین کو خاص عطا، اولیاء جنات کی عطا کردہ دھنی، نسل در نسل تنگ دستی، بیماری، گھریلو جھگڑے، شک وسافس اور گھر سے نحوست نکالنے کے لیے لاچار، بے بس، مجبور، جادو کے ڈسے، جنات کے ستائے، نظر بد کے کھائے۔ یہ جو نقش ہے ایک مارچ کے میگزین میں پبلش ہوا تھا اور اسی طرح ہر 3 منتھس کے گیپ کے بعد اولیاء جنات کی جو عطا کردہ دھنی کے حوالے سے نقش ہے وہ ہر 3rd منتھ آف عبقری میگزین پبلش ہوا کرے گا۔ اس کا کیا طریقہ ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ اس پہ آپ کو میرے چینل پہ سیپریٹ ویڈیو مل جائے گی۔ اب تک صرف ایک نقش آیا ہوا ہے، جیسے جیسے نقش آئیں گے انشاءاللہ ان پہ میں ویڈیو لازمی بناؤں گی آپ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت جی بندش کے حوالے سے عمل جو ہے اس پہ ایک اسپیشل حضرت جی کا پروگرام آ رہا ہے بندش آپ کی ختم کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے ایک پروگرام کچھ عرصے سے شائع ہو رہے ہیں۔ جو لیٹسٹ ابھی گزرا ہے اس پہ میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو دیکھ کے ضرور وہ عمل سٹارٹ کر دیں تاکہ 17 مئی کو حضرت جی کا نیکسٹ پروگرام آئے گا جو کہ اس عمل سے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو اس عمل کو آپ پہلے کر کے رکھیں۔ میرے چینل پہ ویڈیو ہے بندش پر بندش، اس حوالے سے آپ ویڈیو دیکھیں اور وہ عمل آج ہی کریں اور آگے پھیلائیں۔ سیکنڈلی، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی ہٹ کر دیں، اور میری ویڈیوز لازمی دیکھنے کے بعد شیئر کیا کریں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میگزین میں جو کانٹینٹس اس دفعہ پبلش ہوئے ہیں وہ سارے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبقری خدمت خلق فاؤنڈیشن، عبقری ٹرسٹ، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آئیں آپ بھی بے سہاراؤں کا سہارا بنیں، عبقری خدمت خلق فاؤنڈیشن۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر عید الاضحیٰ کے حوالے سے اعلان ہے کہ قربانی کی جو اجتماعی قربانی کے حوالے سے بکنگ ہے وہ جاری ہے اور 31 مئی 2025 تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لے سکیں تو کائنڈلی ان کانٹیکٹ نمبرز پہ آپ رابطہ کر کے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں کہ میگزین میں کیا ہے۔ شہداء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی قبر کا منظر، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے مرض الموت میں مبتلا شخص صحت یاب۔ حال دل ایڈیٹر کے قلم سے، جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا، پشتاوت سے پہلے بیٹی کی تربیت، بڑے باپ کی بیٹی کی بڑی خواہشات، گھر داری کی ذمہ داری نہ سیکھنے کا انجام، چند ماہ میں حسن و جمال بکھر گیا، بیٹیوں کو سدا خوش اور خوشحال رکھنے کا راز۔ نیکسٹ پیج پہ ایک بہت ہی خاص عمل ہے جو کہ ہر میگزین میں ایک چھوٹا سا اس کا کالم شائع ہوتا ہے۔ زوال پذیر کاروبار چمک اٹھا، اجڑی زندگی میں آئی بہار۔ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوائد و کمالات صدیوں سے آزمودہ، آج بھی اتنے ہی مؤثر، ہر ماہ انوکھے سچے واقعات ضرور پڑھیں۔
حضرت عمر کے نقش کے حوالے سے آپ کو میرے چینل پہ 2-3 ویڈیوز ایزیلی مل جائیں گی. آپ اگر اس نقش کے بارے میں نہیں جانتے تو آج ہی وہ ویڈیو دیکھیں اور اس نقش کو آج سے سٹارٹ کرنے پڑنا. اگر یہاں پر آپ اس کے فوائد کے حوالے سے دیکھیں گے تو زوال پذیر، کاروبار چمک اٹھا، بیٹی کا ڈر اور خوف ختم، غیبی حفاظت، مشکلات کے بھنور سے نکلنے کا آزمودہ عمل. حضرت عمر کے نقش کے حوالے سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبقری میگزین میں جولائی 2022، جولائی 2023، اگست 23، سپٹمبر 23 میں نقش حضرت عمر اور نومبر 23 میں دریائے نیل کا نقش آیا ہو چکا ہے. دریائے نیل ابھی عبقری دواخانہ یا قریبی ایجنسی ہولڈر سے طلب فرمائیں. یہاں پر آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ دریائے نیل کا جو نقش ہے وہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس عمل کو جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اسلامک منتھ کی فرسٹ ڈیٹ کو دریائے نیل کا نقش ضرور لکھیں. اس کے بے تحاشا فوائد ہیں اور اس حوالے سے ڈیٹیلز آپ کو میرے چینل پہ ایزیلی مل جائیں گی. دل کرتا ہے خود کو ختم کر لوں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا واقعہ لکھا ہے کہ کیا پرابلم تھا اور کس طرح اللہ پاک نے 2 صورتیں انہوں نے پڑھیں اور اولاد نرینہ کی خواہش پوری کی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیا گیا ہے کہ مجھے کسی نے اولاد نرینہ کے لیے سورۃ یوسف اور سورہ مریم پڑھنے کا عمل بتایا. جب اولاد کی امید لگی تو میں نے دن میں 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دیں اور اس کے بعد خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگتی اور اس کے علاوہ سورہ رحمان کی تلاوت سنتی رہتی. اور یہاں پر انہوں نے باقی اپنا واقعے کے حوالے سے بیان کیا ہے. خطرناک جادو، تڑپتے بچے اور میری بے بسی. یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ میں سے جو پڑھنا چاہتا ہے اسے پڑھ سکتا ہے. سانپ اور شیطانی چیزیں باقاعدہ دکھائی دیتی. اور یہاں پر سارا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اور ایٹ دا اینڈ انہوں نے یہاں لکھا ہے ہمارا زندہ بچ جانا ایک معجزہ ہے اور وہ تسبیح خانہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی دعا ہمارے ساتھ تھی. اور انہوں نے حضرت جی کی روحانی محفل سننا شروع کی اور رابطہ کیا اور اس کے بعد ان اعمال پہ عمل کیا. مبارک اور مقبول بول موت کے منہ سے کھینچ لائے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر ڈاکٹروں کے مطابق میرا دل صرف 30% کام کر رہا تھا. یہاں پر انہوں نے 21 جمعراتیں جو روحانی محفل تسبیح خانہ لاہور میں ہوتی ہیں وہ اس میں شریک ہوئے اور فائدہ حاصل کیا. نیکسٹ پیج پہ ہکلاہٹ اور توتلاہٹ یقین کیجیے ختم ہو سکتی ہے. پیدائشی نہیں بلکہ معاشرتی بیماری ہے یہ، اور والدین کی سنگین غلطی اس حوالے سے بیان کی گئی ہے. خوف اور گھبراہٹ اعتماد میں لیں اور حوصلہ افزائی کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سانس کی مشق بتائی گئی ہے، وہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہوگی. کوڑیوں کا نسخہ، کروڑوں کا فائدہ، بے شمار کا آزمودہ. یہاں انہوں نے کچھ جلدی بیماری کے حوالے سے بتایا ہے، الرجی بتائی ہے، ایگزما کا ذکر کیا ہے اور خون کی خرابی، دانے، جگر کے مسائل، اور اس کا جو انہوں نے نسخہ بتایا ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیم کے پتے خشک 90 گرام، کالی مرچ 10 گرام، انہیں پیس لیں اور 500 mg کے کیپسول میں بھر لیں. صبح شام ایک کیپسول کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں، جلدی نہ کریں. بعض اوقات مرض پرانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے علاج میں تاخیر ہوتی ہے، تو کچھ انہوں نے یہاں بتایا ہے ٹائم لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دمہ، بلغم، بلغمی مزاج. اگر آپ بلغم سے تنگ ہیں، دودھ نہیں پی سکتے اور اگر پی لیں تو بلغم بن جاتی ہے، بادی چیزیں نہیں کھا سکتے، تو مندرجہ ذیل علاج آپ کے لیے یہاں پر بتایا گیا ہے علاج.
دودھ جب بھی پینا ہو ہلدی کا پاؤڈر بنا لیں اور 1 چمچ ڈال کر استعمال کریں، کبھی بلغم نہیں بنے گا۔ روزانہ 3 انجیر ضرور کھائیں۔ اس کے علاوہ بلغم کو ختم کرنے کے لیے بہترین حل منقع ہے۔ چند منقع خشک بڑے انگور جو ہوتے ہیں انہیں لے کر ان کا بیج نکال کر 1 منقع میں کالی مرچ ڈال کر کھائیں، یہ آپ کو کمال رزلٹ دے گا اور چند ہفتے اس کو ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت ادرک کا قہوہ استعمال کریں، اور اگر گرمیاں ہیں تو ٹھنڈا کر کے، اگر سردیاں ہیں تو گرم کر کے پی لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دیا گیا ہے نامحرم کی محبت دل سے کیسے نکلی، پڑھیے آپ بھی سنبھل جائیے۔ آنکھوں کی بینائی اچانک غائب، غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسلام اور رواداری کے حوالے سے ہے، یہ دیکھیں۔ ذہنی امراض کا علاج خوراک سے کیجیے۔ غذاؤں کے مزاج پر اثرات جدید سائنس کی نظر میں۔ یہاں پر آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ پروٹین کی حامل غذائیں جو کہ یہاں بتائی گئی ہیں، وائٹامن سی، پوٹاشیم، یہ چند وہ خوراکیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر صحت مند اور طاقت سے بھرپور ناشتہ۔ سلاد کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں، اور لاسٹلی یہاں کھانا وقت پر کھائیں۔ اس کے نیچے یہاں دیا گیا ہے کہ فالج سے متاثرہ مریض صحت یاب راز جان لے۔ یہاں پر اس حوالے سے ڈیٹیلز دی گئی ہیں، اور جو عمل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح ان کو مثبت نتائج ملنا شروع ہو گئے اس عمل سے۔ جو عمل ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس میں الہی البرو کو 40,000 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے۔ چند دن چند نشستوں میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی مریض کو روزانہ پلائیں، کھانے میں مکس کر دیں، اور بہت ہی تیر بہدف عمل ہے۔ والدہ فالج کی وجہ سے بولنے سے قاصر تھی، مگر اب اس عمل کی برکت سے لفظوں کی ادائیگی کافی بہتر ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک دفعہ پھر قریب سے دکھا دیتی ہوں کہ کون سا اسم پڑھنا ہے۔ باسی روٹی سے قدرتی آئرن اور وائٹامن پائیے۔ گرمی میں ٹھنڈک اور تندرستی کا لطف لیجیے۔ خون کی کمی اور کمزوری کا علاج۔ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک تو یہاں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ سے باسی روٹی کھانا ثابت ہے، اور یہاں پر خون کی کمی کا علاج۔ باسی روٹی میں صحت مند بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور اس میں قدرتی آئرن اور وائٹامنز بڑھ جاتے ہیں جو خون بنانے میں مدد دیتے ہیں، اور جب باسی روٹی کو دہی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اس کے فوائد مزید بڑھ جاتے ہیں، اور یہ قوت مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ مردانہ بانجھ پن کا بہترین علاج۔ یہاں پر بتایا گیا ہے، کچھ طریقے بتائے گئے ہیں، کچھ علاج بتائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ دوا نہیں بنا سکتے مگر باسی روٹی اور دہی کا ناشتہ کر سکتے ہیں تو صرف 40 دن باسی روٹی اور دہی کا ناشتہ کریں۔ یہاں پر دیا گیا عبقری کی برکت، مانگنے والا ہاتھ عطا کرنے والا بن گیا۔ یہاں پر یہ دیکھیے، قربانی کرنا ایک خواب کی طرح تھا، صدقہ کرنے کی توفیق۔ آپ سب جانتے ہیں، اگر آپ حضرت جی کے درس سنتے ہیں تو ان کی محفل میں حضرت جی بار بار صدقے کے فوائد بتاتے ہیں، اور یہاں پر بھی صدقے کے حوالے سے ایک فائدہ انہوں نے بتایا ہے۔ اور
یہ دیکھیں یہاں پر یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس ماہ کی مقبول شب، مرادیں پانے کا سنہری موقع. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے جو کہ 11واں مہینہ ہے. اس حوالے سے چند عبادات بتائی گئی ہیں، مشکلات آسان ہو جائیں گی. جمعے کے نوافل بتائے گئے ہیں، یہ جمعے کے نوافل ہیں. اور حاجت روا عمل، جو دعا مانگیں قبول. اور یہاں پر مہینے کی جو آخری تاریخ ہے، آخری دن کے حوالے سے وظیفہ ہے وہ بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر نیچے گھریلو جھگڑوں اور مسائل کا حل، شیرنی بانٹیں اور کمال دیکھیں. یہ اس ماہ کی روحانی محفل کے حوالے سے عمل ہے. اس پہ میں ایک آلریڈی ویڈیو بنا چکی ہوں جو کہ آپ کو میرے چینل پہ بہت ایزیلی مل جائے گی. نیکسٹ پیج پہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی کے مستند روحانی وظائف. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چند شارٹ اور ایزی وظائف دیے گئے ہیں کہ خواب میں احوال ملنا، خوف اور دل گرفتگی سے دور کرنے کے لیے، لا علاج بیماریوں سے شفا، فرزند کے لیے، دشمن کے خلاف نصرت، تجارت میں نفع پانے کا عمل، برائے حصول حاجات، سانس اور پھیپھڑوں کی تکلیف کے لیے خوش ذائقہ شربت، تلبینہ ہر گھر کی ضرورت. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ چیری کے حوالے سے کچھ فوائد بتائے گئے ہیں کہ صحت و تندرستی کا رنگین تحفہ، جسمانی سوزش کا مؤثر علاج، پرسکون نیند کی ضمانت، قلبی امراض میں مفید، قوت مدافعت میں اضافہ، سدا جوان نظر آئیں، وزن میں نمایاں کمی، اور لاسٹ میں یہاں گردوں کے لیے مفید. یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ نعمتوں کا زوال ختم کروائیے 7 بار پڑھ لیں. یہاں پر نعمتوں کے زوال ختم کروانے کے لیے جو ایک حل بتایا گیا ہے یا جو عمل بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس لکھا ہے. تو انہوں نے 9-10 محرم کے حوالے سے جس میں 40 میں شامل ہوئے اور اس حوالے سے بتایا ہے کہ نعمتوں کی فراوانی بحال. اور جو عمل ہے وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے جس پہ یہ آیت آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، یا وہابو حبلی من نعمت الدنیا والآخرتی انک انت الوہاب. ان کی ماہانہ آمدن میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا، رزق میں برکت ہوئی. اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مشکل کام آسان اور الجھنوں کی سلجھن. اور یہاں پر جو ایک عمل دیا گیا ہے وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صبح شام آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ. اور اگر کوئی آپ کا کام اٹکا ہوا ہوگا تو اس کا مسلسل ورد کرنے سے انشاءاللہ کام ہو جائے گا. نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ جادو سے تڑپتے سلگتے خط اور ان کا علاج ہے. روحانی بیماریوں کا روحانی علاج دیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ آپ بھی اپنے مسائل کے لیے خط لکھیں، رازداری کا خیال رکھا جائے گا. بھابھی ہمارے ساتھ ذرا خوش نہیں، یہاں پر یہ ان کو اس کا حل دیا گیا ہے. خودکشی کرنے کا آسان طریقہ. اور جس شخص کو ڈپریشن یا بے خوابی یا ٹینشن کی بیماری ہو یا وہم ہو جائے تو وہ سوتے وقت 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیا کرے. یہاں پر وہ آیت بتائی گئی ہے کہ ڈپریشن دور ہو جائے گا اس سے. یہ وہ آیت ہے. اور یہاں نیچے بھائی کو نشے کی لت
سے چھٹکارا دلائیں۔ اور انہوں نے یہاں کہا ہے کہ اگر کسی کا نشہ یا کوئی بری عادت چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر کے ان کلمات وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ کی ہزاروں کی تعداد میں روزانہ تکرار کریں، انشاءاللہ بری عادت، علت اور نشے سے نجات مل جائے گی۔ شوہر کی سسرال کو گالیاں، آپ اپنے مسائل کے لیے مستقل طور پر روزانہ 70 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین پڑھ کر انشاءاللہ اس سے چند ہی دن میں شوہر کے مزاج میں اور گھریلو معاملات میں بہتری آئے گی۔ یہاں پر بیٹا بیرون ملک میں قید، اس حوالے سے یا باسطو یا فتحو کا جو ذکر ہے وہ وظیفے کے طور پہ دیا گیا ہے۔ اور نیکسٹ پیج پہ ہے چہرے میں تازگی، قدرتی نکھار، آسان گھریلو ٹوٹکے، دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد کے لیے، جلد نرم ملائم اور تر و تازہ، مضر اثرات سے پاک کریم خود بنائیں۔ ایک انڈے کی زردی اور روغن بادام 2 چائے کا چمچ لے لیں اور دونوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اور اگر آپ کی آئلی سکن ہے تو 20 قطرے لیموں کا رس شامل کر لیں اور ان تمام اجزاء کو چمچ سے خوب مکس کریں، اور اس کے بعد اس کی ایک جھاگ سی فوم سی بن جائے گی اور آپ اس کو گھریلو کریم مضر اثرات سے پاک تیار ہو جائے گی۔ اور آہستہ آہستہ چہرے پہ 10-12 منٹ تک ایسا کیجئے چہرہ، اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیجئے، گرمی سے مرجھایا چہرہ کھل اٹھے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر دیا گیا بیماریوں میں جکڑی تھی، اس دوا نے دوبارہ جوان کر دیا۔ شفائیہ قطرے، سخت تکلیف میں راحت۔ وہ کون سے ہیں؟ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ میں نے وضو والا پانی جو جسم پر لگا ہوتا ہے اس کے کچھ کمالات عبقری رسالے میں پڑھے تھے، اور اس دن میں نے وضو والا پانی متاثرہ جگہ پر لگانا شروع کیا، جس کے بعد درد میں افاقہ ہونا شروع ہو گیا اور آخرکار تکلیف ختم ہو گئی۔ عمل کی تاثیر نہ ملنے کا شکوہ ختم۔ چھوٹی سی ڈبیا مگر لاکھوں کا فائدہ۔ یہ عبقری کی میڈیسن ہے، 70 شفائیں، تو اس حوالے سے انہوں نے یہاں بتایا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ موسیقی سننے، گالیاں دینے کی رنگین لت، میری توبہ۔ موسیقی کی دلدادہ، گالیاں دینے کی عادت۔ آپ میں سے جو اس میگزین کو پڑھنا چاہتا ہے آپ پڑھ سکتا ہے۔ اسکرین پہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو میں دکھا سکوں۔ نماز، ذکر و تسبیحات سے دوری، شیطانی وساوس اور گناہوں سے رغبت، سکون اور راحت سے محروم، روحانی زندگی کا آغاز اور روحانیت میں ترقی، دھوکہ بازوں سے نجات، خود غرض تھی مخلوق خدا کا درد ملا۔ اور سب سے نیچے یہاں پر دیا گیا ہے کہ خدارا مجھے اس کافر جن سے رہائی دلوائیں۔ نیکسٹ پیج پہ ایسی دعا جو موت کے منہ سے کھینچ لائی۔ موت قریب دکھائی دینے لگی، اور یہاں پر زندگی بھر کا پچھتاوا۔ یہاں پر انہوں نے شیخ الوظائف کی روحانی محفل کے حوالے سے بتایا ہے کہ کچھ ایسی کیفیت ہوئی ان کی کہ جس وقت دعا مانگی گئی۔ یہاں پر آپ ساری ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پر مچھر اور انسان کا مکالمہ جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ یہاں پر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔
نیکسٹ پیج پہ ہے محبت پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کا گر. دل سے دل کو راہ، شریکہ حیات کے مزاج کو سمجھے. محبت پیدا کرنے اور اسے قائم رکھنے کا گر. نامراد بیماریوں کا آسان اور مجرب علاج. خونی پیچش کے لیے مفید نسخہ. خون صاف اور تو جسم تندرست. اس کے لیے یہاں پر ٹوٹکا دیا گیا ہے کہ اناب 1 پاؤ، چینی 1 کلو لیں. اناب کو پانی میں 24 گھنٹے کے لیے بھگو دیں. اس کے بعد مل کر چھان لیں اور چینی ملا کر برتن میں پکنے کے لیے رکھ دیں. جب چاشنی بن جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور 2 چمچ یا حسب طبیعت استعمال کریں. یہ خون کو صاف کرنے کے لیے بہترین دوا ہے. کچھ عرصے کے لیے استعمال سے شفا ملتی ہے. بواسیر ختم کرنے کا نسخہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ رسونت نیم کی مولی، پرانا گڑ حسب ضرورت ہم وزن لیں. رسونت اور نیم کی نمولی کو پیس کر پرانے گڑ کی راب بنا کر مکس کر لیں اور گولیاں بنا لیں. 1 یا 2 گولی پانی کے ساتھ صبح شام استعمال کریں. ہر طرح کی خونی وبادی بواسیر کا بہترین اور مجرب علاج ہے. مہروں کی تکلیف، بیماریوں میں جکڑا ہوا جسم. حقوق زوجیت ادا کرنے میں مسائل. بیٹا ذہنی مریض بن چکا، علاج بتا دیجیے. ہاضمے کے مسائل. معدے کے امراض اور مستقل بد ہضمی کی وجہ سے کئی دوسری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور انہوں نے یہاں پر نسخہ دیا ہے. مصری باریک 1 پاؤ پسی ہوئی، میٹھا سوڈا 1 چھٹانک اور ست پودینہ 1 تولہ یعنی 12 گرام مصری اور میٹھا سوڈا آپس میں ملائیں اور پھر ست پودینہ اس میں ملا کر خوب رگڑیں، اتنا کہ چینی، میٹھا سوڈا اور ست پودینہ آپس میں یکجان ہو جائیں. کسی ہوا بند ڈبے یا بوتل میں محفوظ رکھیں، زیادہ مقدار میں نہ بنائیں. نمی کے موسم میں جم جاتا ہے. بناتے رہیں، استعمال کرتے رہیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد دن میں 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو بار بار بھی لے سکتے ہیں. شیزوفرینیا کا علاج. نیکسٹ پیج پہ یہاں پر دیا گیا ہے ناکامی اور مایوسی دشمنوں کی سازشوں پر بندش لگا دیں. بندش کے حوالے سے میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ حضرت جی بندش کے حوالے سے ایک تو ہر میگزین میں ایک عمل بتاتے ہیں، دوسرا اسپیشل بندش پہ پروگرام حضرت جی کروا رہے ہیں. آپ کو یوٹیوب چینل پہ ایزیلی مل جائے گا. اور جو ریسنٹ بندش کا عمل حضرت جی نے کروایا ہے اس حوالے سے میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے. کائنڈلی اس کو ضرور دیکھیں، اس پہ عمل شروع کریں اور اس ویڈیو کو فارورڈ کریں. حضرت جی کی طرف سے یہ پیغام ہے. اس کے علاوہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کو فارورڈ کرنے سے. آپ کے پہلے مسائل حل ہوں گے اگر آپ دوسروں کے مسئلے حل کریں گے، تو وہ بہت ہی فائدہ مند عمل ہے. بندش کے حوالے سے اس کو آج ہی شروع کریں تاکہ 17 مئی کو جو حضرت جی کا نیکسٹ پروگرام آئے گا اس میں آپ اس عمل میں شامل ہو سکیں اور پچھلے عمل کا جو حضرت جی عمل کروائیں گے وہ بھی آپ کر سکیں، اس کو کمپلیٹ کرائیں گے. یہاں پر یہ پورا عمل بتایا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بندش کے حوالے سے پروگرام ایک قسط شائع ہوتی ہے، تو یہ قسط نمبر 21 ہے. مقبول عمل عجب کرشمہ، یتیم بچی کا نصیب کھل گیا. غیبی مدد کا منظر. اور یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے.
انہوں نے اس مسئلے کے لیے کرشمی جائے نماز کا عمل کیا، جو کہ ہے کہ یعنی اسی جائے نماز پر بیٹھ کر الحق الولی ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، جس کی برکت سے غیب سے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، شادی کے لیے نئے جوڑے بھی انہیں مل گئے، ضروریات زندگی کا سامان کا بھی بندوبست ہو گیا اور ان کے تمام مسائل حل ہو گئے۔ مالدار ہونا چاہتے ہیں تو یہ موقع ضائع نہ کریں۔ رزق میں وسعت کے لیے اعمال، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے اور گمان سے بڑھ کر دولت ملے گی۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر وہیں مصلی پر بیٹھ کر درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی۔ اول آخر 11 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 313 بار آپ نے یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے اور پھر 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور اس عمل کو کرنے سے انسان کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی ضروریات پوری فرما دیتے ہیں۔ افسر یا کسی بھی شخص سے بات منوانے کے لیے 3 بار واللہ المستعان علی ما تصفون پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کر کے ماتھے کے اوپر سے نیچے کی طرف لکیر لگائیں۔ جس کام کے لیے افسر یا کسی شخص کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی ہر بات مان لے گا۔ خاص ساتھ میں کروڑوں کمائیں۔ جمعرات کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 100 بار آپ نے اللہم ارزقنی من فضلک الوسیع پڑھیں، اور یہ عمل آپ نے ہر جمعرات کو کرنا ہے۔ اس سے غیبی نظام چلتا ہے، ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ملتے ہیں۔ میرا ذاتی مجرب شدہ عمل ہے، اس عمل سے مجھے 1 کروڑ ملا۔ صرف 100 بار پڑھنی ہے آپ نے آیت اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ ایک عمل سے 40 مرادیں پائیں۔ یہاں یہ عمل ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن مرحومین کو عیدی دیں۔ قرض سے نجات، جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں اور اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں اس عمل کو لازمی کریں۔ جمعہ کے دن اول آخر 1 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 70 بار اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عمن سواک۔ امام ابو حنیفہ کی حکمت بصیرت کا انوکھا واقعہ۔ ڈینگی بخار ہو یا پیچیدہ امراض کا مسئلہ لمحوں میں حل۔ لیکوریا کے مرض کے لیے خاندانی ٹوٹکا۔ ڈینگی بخار جڑ سے ختم۔ یہ عمل کیا اپنا گھر مل گیا۔ 200 بار سورہ اخلاص روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، اہل بیت اور صحابہ کرام کو ہدیہ کریں۔ ابھی چند دن ہی یہ عمل کیا تھا کہ ان کو بہت اچھا گھر مل گیا۔ یہ عمل آپ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اپنے جو بھی مسائل ہیں کسی بھی حاجت کے لیے صبح اور شام اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ لا علاج بیماری کا حل۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا عمل ہے۔ بد ہضمی اور کھٹے ڈکار کا علاج۔ تہمت، اذیت، بہتان اور انصاف اسلام کی روشنی میں۔ اور یہاں پر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ یہاں پر زہریلے مرض کا علاج مویشی پال، یہ ٹوٹکا نوٹ کر لیں۔
یہاں پر ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گی جو کہ یہاں ہے، مرحوم والد گھر تشریف لائے تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ عمل بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انہوں نے یہاں روحانی محفل میں سنا تھا کہ آپ اگر مرحومین سے اپنی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سورۃ تکاثر پڑھیں، اور اس عمل میں آپ کا اور آپ کی نسلوں کا تصور کریں، یعنی کہ حضرت جی کا، اور وہ یہ عمل کرتی ہیں اور ان کی اس عمل کے ذریعے سے ان کی مرحومین سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہاں اپنا پرسنل ایکسپیرینس لکھا ہے۔ 21 دن میں موٹاپا ختم، خواب نہیں حقیقت۔ موٹاپا ایسے غائب جیسے تھا ہی نہیں۔ یہ قہوہ ہے کون سا قہوہ ہے؟ اناب کے 5 دانے، منقع 5 دانے، لونگ 5 عدد، دارچینی 2 بڑے ٹکڑے۔ ترکیب یہ ہے کہ 1.5 پاؤ پانی میں یہ سب اجزاء ڈال کر پکائیں، اور جب 1 کپ رہ جائے تو اسے چھان لیں، منقع کے بیج نکال کر کھا لیں، باقی چیزیں پھینک دیں، اور اس کے بعد اس پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر چسکی چسکی پی لیں۔ یہ 1 دن کی خوراک ہے۔ 21 دن یا قہوہ پینا ہے، اور 21 دنوں میں چاول ہرگز نہیں کھانے۔ وزن کم کرنے کا تیز ترین طریقہ، یہ انہوں نے اسی قہوے کے حوالے سے بتایا ہے۔ اور بیوٹی پارلر بھول جائیں، حسن ایسا کہ دنگ رہ جائیں۔ خربوزے کے اندر جو بیج اور گودا ہوتا ہے وہ اچھی طرح چہرے پر لگاتی ہوں اور 45 منٹ بعد دھو لیتی ہوں۔ چہرے کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ جو بیوٹی پارلر کے مہنگے ترین سکن پالش اور میک اپ کرواتے ہیں اس سے بہتر گھر میں ہی رزلٹ مل جاتا ہے۔ لاجواب قدرتی ٹونک جو بلڈ پریشر کو اعتدال پر رکھے۔ یہاں پر انہوں نے بلڈ پریشر ٹھیک ہونے کے لیے 3 ماہ کا کورس کیا، اور تاکہ جڑ سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ اور یہاں پر انہوں نے باقی ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ انہوں نے جو ٹوٹکا کیا وہ یہ ہے کہ عبقری دواخانہ کا شہد گھر میں رکھا ہوا تھا، اس میں سے 1 چمچ پانی میں ملا کر دیا، اور تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بلڈ پریشر نارمل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ہے کوئی سا بھی شہد ہو، شہد کو جس بھی ٹیمپریچر کے ساتھ آپ پانی میں ملائیں گے اس کی تاثیر اس کے مطابق ہو جائے گی۔ شہد کی اپنی تاثیر گرم ہوتی ہے، مگر تازہ یا ٹھنڈے پانی میں مکس کر کے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں پئیں گے تو آبویسلی گرم ہوگی۔ اور اسی حوالے سے پانی کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھنڈے دودھ میں بھی شہد ملا کر پینے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ صدیوں پرانا ٹوٹکا اور معروف ڈاکٹر کا شکوہ۔ یہاں پہ میں آپ کو سارا دکھا دیتی ہوں۔ پکھڑا ہوا سانس اور دھسی ہوئی آنکھیں، 6 ماہ کا علاج چند ہفتوں میں۔ صدیوں پرانا ٹوٹکا مگر فوائد لاجواب۔ آپ کا وجود ہی باعث برکت ہوگا۔ رجال الغیب اور پر اسرار روحانی ہستیاں ہجویری محل میں ایک خاص ساعت کا چلہ کر رہے ہیں۔ 23 نومبر 7 ارب درود پاک کے چلے میں آنے والوں کو اس کا نور نصیب ہوگا۔ شامل ہونے والا
وجود بابرکت ہو جائے گا۔ نیکسٹ پیج پہ یہاں پر کچھ خطوط کے جوابات دیے گئے ہیں۔ بچے جھوٹ بہت بولتے ہیں، غم ناقابل برداشت، بہت مشکل میں ہوں، شوہر نے دوسری شادی کی تو خود کو ختم کر لوں گی، شوہر کی دوسری شادی ناقابل قبول، لگتا ہے میرا خواب پورا نہ ہوگا، خراب معدہ تندرست، 1 چمچ دودھ میں ملا کر پی لیں، درد کا فوری علاج کہ آپ درود پاک اول و آخر پڑھنے کے ساتھ 11 بار اللہ اکبر 11 بار اور 11 ہی بار سبحان اللہ پڑھیں۔ اگر آپ کا درد ہو کہیں بھی تو آپ اس کا یہ عمل کرنے کے بعد ہدیہ کرنے سے آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، جسم کے جس بھی حصے میں درد ہو رہا ہوگا۔ خراب معدے کا علاج درمیانے سائز کے کدو سے گلٹی رسولی ختم، اور اس کے 2 طریقے بتائے گئے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ پہلا تو یہ کہ 1 عدد درمیانے سائز کا کدو لیں، اسے گلٹی یا رسولی پر 7 مرتبہ پھیریں، پھر 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں اور ہر بار سورہ مکمل ہونے کے بعد کدو پر پھونک مار کر دم کریں اور کدو کو کاٹتے جائیں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد یہ کدو صاف پانی میں بہا دیں۔ یہ عمل اسی ترتیب کے ساتھ 3 دن مسلسل کریں، انشاءاللہ گلٹی اور رسولی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا عمل بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 درمیانے سائز کے گول پتھر لینے ہیں اور اس پر سورہ فاتحہ گھلنے والی سیاہی سے آمین کے بغیر لکھیں اور ایک پتھر کو 7 دن صبح شام گلٹی پر رسولی والی جگہ پر پھیریں۔ اس دوران بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہیں اور پھر 7 دن بعد اس پتھر کو نہر یا صاف پانی میں بہا دیں۔ اس کے بعد دوسرے پتھر کا بھی عمل کریں اور پھر اسی طرح تیسرے عمل کا بھی پتھر کا عمل بھی یوں ہی اسی طریقے سے کریں، یعنی آپ نے 21 دن کا مکمل عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ جلدی گلٹی اور رسولی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جب آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے حسب ضرورت کچھ لوگوں میں شیرنی تقسیم کر دینی ہے۔ یہاں پر نیچے کچھ ستاروں کے حوالے سے، کچھ ستاروں کی گردش نے جو کیا آپ کو ستاروں کی گردش نے تباہ کر دیا ہے، تو ستاروں کی گردش کے حوالے سے جو خوشحالی اور بربادی کا عمل ہے وہ اس مہینے ذیقت کا جو طریقہ ہے وہ نیچے بیان کیا گیا ہے، اور کیا وظائف ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر ڈیز دیے گئے ہیں، ڈیٹس دیے گئے ہیں، وظائف دیے گئے ہیں، یہاں پر وظیفے پڑھتے ہوئے آپ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے وہ ہر ڈیٹ کے حوالے سے بتائے گئے ہیں، ہر دن بھی مینشن کی گئی ہے۔ ہر دن بھی مینشن کیا گیا ہے یہاں پر، اور یہاں پر وظیفے کی جو ٹائمنگز ہیں وہ بھی دی گئی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹارز دیے گئے ہیں، جو ستارے ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کس سٹار نے کتنی دفعہ یہ ذکر کرنا ہے، وہ یہ سارا بتایا گیا ہے، اور کیفیت میں نے آپ کو بتا دی ہے اسی حوالے سے، ٹائمنگز بھی بتا دی ہیں، وظائف بھی بتا دی ہیں اور دن بھی۔ یہاں پر ایک لاسٹ چیز میں بتانا چاہوں گی، اس کے بعد میں اپنی ویڈیو اینڈ کروں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میگزین کا باقی ریویو بھی جلد اپلوڈ کروں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہاں پر جو خاص چیز میں بتانا چاہتی ہوں وہ ہے جنات کو بھی عیدی دیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، آپ نے روحانی محفل میں فرمایا تھا کہ عید الاضحیٰ پر ہڈیوں کا خیال رکھیں اور جنات کو ان کی غذا دیں، کیونکہ ہڈی پر جنات کی غذا لگتی ہے، اس لیے ہڈیاں کوڑے میں نہیں پھینکنی چاہیے بلکہ صاف جگہ پر رکھیں جہاں بظاہر کتے یا بلی کھا لیں۔ میں نے عید کے دنوں سالن سے بچی ہوئی ہڈیاں صاف جگہ پر رکھی اور نیت کی کہ یہ نیک جنات کو ہدیہ کر رہی ہوں۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا بڑی بڑی داڑھی والے 3 نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، بہت اللہ والے لگ رہے ہیں، اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کا ہدیہ ہمیں مل گیا ہے، آپ کو اس کا اچھا بدل دیں گے۔ اس کے بعد میرے بہت سے اٹکے کام ہو گئے اور کاموں میں غیبی مدد ملتی ہے۔ تو اس عمل کو آپ بھی ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس کے ساتھ میں آج کی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ پلیز اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن ہٹ کر دیجئے اور ویڈیوز دوسروں کو فارورڈ کیا کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور اس صدقہ جاریہ میں آپ اپنا حصہ بھی ضرور ڈالیے
اور مجھے اپنی دعا میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔